چونکہ ملٹری کورٹس جو ایک فعال تھے اب تو وہ فعال نہیں ہیں، ان کے پاس سنسیٹ کلاز تھا 2019 میں جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. شعیب شاہین صاحب، سویلینز کو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کہاں چارج کیا جائے گا؟ چونکہ آپ کی حکومت کے اندر جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو دو تو کم از کم میری نظر میں ہیں، ایک حسن عسکری کا کیس تھا، ایک ادریس کھٹک کا کیس تھا. دونوں کو جو ہے وہ سویلینز تھے، دونوں کو آرمی ایکٹ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت چارج کیا گیا تھا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، آئی ایم سوری، میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ کا پروگرام میرے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی تو میں نے آنا ضروری تھا. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق جنرلی ان پہ ہوتا ہے کہ جو آرمی آفیشلز ہیں، اور آرمی ایکٹ کی سیکشن 2 کے تحت جو وہ افینسز ہیں جو وہ بندہ کرے گا تو ان کے اوپر اپلائی ہوگا. جب ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں 2015 میں تو آئین کے اندر ترمیم کی گئی، 2 سال کے لیے بنائی گئی تھیں، جس کو بعد میں شاید ایکسٹینڈ بھی کیا تھا فار سرٹن پیریڈ. تو اس لیے ملٹری کورٹس اس لیے بنائی گئی تھیں کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم یہ پروسیڈ کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 اکثریت چاہیے، اور وہ لمیٹڈ ٹائم تھا جس کو چیلنج بھی کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں. اب یہ کہاں ٹرائی کریں گے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نہیں کر سکتے؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو وہ ہے کہ کوئی بھی شخص وہ جاسوسی کرتے ہوئے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس یا کوئی سیکرٹ اسٹیٹ کا کسی غیر ملکی ایجنسی کو دے، مین جو چیز ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آئے گا. یہاں تو کوئی جاسوسی والی بات ہی نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ اس پہ لگے گا. دوسری بات جو ہے آرمی ایکٹ کا اطلاق، دیکھیں جب سویلین کے اوپر سویلین لاء کے مطابق، قانون کے مطابق ایف آئی آر درج ہوگی، دے آر انڈر ٹرائڈ، دے آر انڈر ڈیٹینشن، اس کے مطابق ان کے خلاف پروسیڈ ہوگا. تو آرمی ایکٹ کا بلا جواز استعمال یہ غلط بھی ہوگا، غیر قانونی بھی ہوگا، غیر آئینی بھی ہوگا، اور اس کا نقصان ادارے کو زیادہ ہوگا. اس لیے یہ چیلنج ہو جائے گا. لیٹس سے کہ جی انہوں نے بہت سارے، جس طرح ادریس کھٹک کو بھی تو کیا مگر اپہیلڈ کیا وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ نے. مجھے یاد نہیں ہے اس ججمنٹ کا کیا امپیکٹ ہے، اور انہوں نے اپہیلڈ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک کیا آرمی ایکٹ کے تحت ان کو، ٹھیک آپ نے ٹرائی کیا. لیکن ملٹری کورٹس نے جن کو سزائیں دی تھیں، جسٹس سیٹھ وقار نے ان ججمنٹ کو بھی ختم کیا، اور سپریم کورٹ میں کچھ ان کیسز کو اپورٹ کیا اور کچھ کو سیٹیسائیڈ کیا. مگر ابھی تک سپریم کورٹ میں سٹے ہے. ہاں وہ مجھے پتا ہے، بلکہ میڈم پیش ہوتی رہی تھیں ان کیسز میں، مجھے یاد ہے، میں نے سارا سنتا رہا ہوں. جی بالکل. لیکن میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں اس وقت ایک وائلنس موب گیا پروٹیسٹ کرتے وقت، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پروٹیسٹ میں وائلنس ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک کی سلامتی کو نیتاً اٹیک کرنا مقصد تھا یا ملک کی خود مختاری کے اوپر اٹیک تھا. وائلنس ہوئی، غلط ہوئی، آپ اس کو دہشت گردی کہہ سکتے ہو، کچھ کہہ سکتے ہو. 780 لگائیں، 780 لگائی ہوئی آلریڈی، آفیشیل. ہاں 780 آلریڈی لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر، لگائی ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 780 اصولاً لگانا چاہیے، آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. میری رائے میں تو 780 بھی اس لیے نہیں لگتی کہ وہ دہشت پھیلانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے وائلنس کر گئے. تو پھر کون سی شک لگنی چاہیے؟ بہت سارے افینسز ہیں اس کے اندر، وہ لگے ہوئے ہیں آلریڈی. لیکن بہرحال 780 بھی اس میں موجود ہے. وہ دہشت گردی کی عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ دہشت گردی ہے، نہیں ہے، ایویڈنس کیا ہے، وہ کورٹ فیصلہ کریں گی. بٹ دی سویلین کورٹ سسٹم کو بائی پاس کر کے ملٹری کورٹس کے انڈر میں لانا، یہ نہ تو آئینی ہے، نہ ہی قانونی ہے، اور نہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے.